أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الاعراف کی یہ 10 آیتیں ہیں جن کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی جا چکی ہے. آیت نمبر 138 سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 147 پر یہ سلسلہ ختم ہوا. اس طرح سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 17 بھی ختم ہوا. ان 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک نئے باب کا تذکرہ فرمایا, ایک نئے مرحلے کا تذکرہ فرمایا. یہ نیا باب جو ہے, یہ جو نیا مرحلہ ہے, جو انشاءاللہ آج بھی اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی, اور بھی آیتیں آگے سورۃ الاعراف میں آتی رہیں گی. یہ مرحلہ سمندر پار کرنے کے بعد کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف مرحلوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر مصر سے خروج کرتے ہوئے, ہجرت کرتے ہوئے مدین جانا اور وہاں نکاح کا ہونا, پھر نکاح کرنے کے بعد 10 سال کا قیام,
اور وہاں سے واپسی اور واپسی پر نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونا، یہ ایک مرحلہ ہے۔ اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں، کچھ حصہ سورۃ طٰہٰ، سورۃ شعراء میں بھی بیان فرمایا کہ کیسے آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو تابوت میں بند کیا، دریا کے سپرد کیا، وہ تابوت فرعون کے محل کیسے پہنچا، اور خود فرعون کی جو اہلیہ تھی حضرت بی بی آسیہ، انہوں نے کیسے تربیت کی، گھر میں کیسے رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جوانی کے مرحلے تک پہنچنا، اور پھر ایک جھگڑے کو دور کرنے کی کوشش میں ایک قبطی کا مر جانا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے روانہ ہونا۔ اور جب ہم مصر کہیں تو میں یہ بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ ذہن میں قاہرہ نہیں آنا چاہیے۔ فیوم نامی آج کل ایک اسٹیٹ ہے جو قاہرہ سے ساؤتھ میں 100 کلومیٹر کی دوری کے فاصلے پر ہے، وہاں یہ فرعون کا محل تھا، اور وہ اصل اس وقت کی آبادی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے، مدین پہنچے۔ مدین میں 2 خواتین کو دیکھا، کنویں سے پانی نہیں لے رہی تھی، مدد فرما دی۔ وہ ایک بزرگ کی صاحبزادیاں تھی، ان بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس قیام کی دعوت دی اور کہا کہ اچھی شکل یہ ہے کہ ان 2 لڑکیوں میں سے کسی ایک سے نکاح کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح فرمایا، 10 سال قیام رہا، اور پھر یہ سوچا کہ اب اپنے وطن کی جانب، اپنے ملک کی جانب جہاں والدہ کو چھوڑائے تھے، جہاں آپ کے بڑے بھائی بھی تھے حضرت ہارون، جہاں آپ کی ہمشیرہ تھی، لہذا وہاں جانا چاہیے، اور واپسی کی، اور واپسی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت و نبوت سے نوازا۔ اب مصر پہنچ گئے، اور مصر پہنچنے کے بعد کے حالات کا تذکرہ اب تک کی آیتوں میں چلتا رہا، کیسے فرعون کو للکارا، دعوت دی، سمجھایا، محنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو 2 معجزات عنایت فرمائے تھے کہ چھڑی کو ڈال دینے سے اژدہے میں تبدیل ہونا، ہاتھ کو پہلو سے نکالنے سے اور چاند کی طرح چمکنا، بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ان دونوں نشانیوں کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کی قدرت کو تسلیم کرنے کی دعوت دی، لیکن وہ ضدی تھا، بڑے جھگڑے کرتا رہا، جادوگروں سے مقابلہ کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب رہے، لوگ دھیرے دھیرے، جادوگروں نے بھی اسلام قبول کیا، لوگ بھی اسلام قبول کرنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، بلکہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں اس نے سخت آرڈر دیا، بچوں کو مار ڈالو، بچیوں کو زندہ رکھو، جو نرینہ اولاد ہو ان کو قتل کر دو، اور جو لڑکیاں ہوں ان کو رکھ لو، کام آئیں گی، نوکرانی بنیں گی۔ بہت ستایا بنی اسرائیل کو، ذلیل و رسوا کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ آزمائشوں سے آزمایا۔ الٹیمیٹم تھے، کچھ تنبیہ تھی، اور متنبع کرنے کے لیے، نیند سے بیدار، غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کچھ احوال تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم کسی بھی قوم کو تباہ کرنے سے پہلے کچھ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ قوم کا دل ٹوٹ جائے، نرم پڑ جائے، کفر ٹوٹ جائے، تکبر ختم ہو جائے۔ زلزلوں سے آزماتے ہیں، قحط سے آزماتے ہیں، وباؤں سے، بیماریوں سے آزماتے ہیں، اور ابھی تو پتا چلا کہ آگ کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا جب لوگ ان نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان نشانیوں کو پس پشت ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان آزمائشوں کے سلسلے میں وہ اس طرح کی تعویل کرتے ہیں کہ جیسے بس یہ ایک آسمانی مصیبت تھی، اتفاقاً آ گئی چلی گئی۔ سبب تلاش کرتے ہیں، مسبب الاسباب کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں دیکھتے، تو پھر ہم اس بستی کو تہس نہس کر دیتے ہیں،
इस आयत की वजाहत गुजर चुकी, और वो कौम फिर सफेद हस्ती से मिटा दी जाती है। इतनी कौमें हैं, आप तारीख उठा कर देखिए, जबरदस्त ताकतवर, अपने अपने जमाने के एतबार से तरक्की याफ्ता, लेकिन उस कौम का एक फर्द भी आपको नजर नहीं आएगा, अलामतें नजर आएंगी, खंडर नजर आएंगे। लिहाजा फिरौन को मुतनब्बे करने के लिए तूफान भेजा अल्लाह ताला ने। घुटने टेक देना चाहिए था, अल्लाह ताला का हुक्म उसको नहीं कर सका। अपनी ताकत, अपनी कुदरत, अपनी हुकूमत, तो सब के बावजूद मुकाबला नहीं कर सका। दौड़ के आए ये लोग, फिरौन और फिरौन के नुमाइंदे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास और दुआ की दरखास्त की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, हालात ठीक हो गए। 2-4 साल गुजर गए, वही जिद्दीपन, वही परेशान करना, वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बदतमीजी करना। तो अल्लाह ताला ने खुश्क साली अहद, दाने दाने को तरस गए। फिर दौड़ कर आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, वक्त आया होगा हुकूमत का, वज़ारा आए होंगे और दरखास्तें की होंगी, खुशामदें की होंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे, खुले दिल से अपने दुआ कर दी, अल्लाह ठीक हो गए। बुरा तबसरा किया, कहा ये मूसा और उनकी कौम की नहुसत है कि हम पर आजमाइशें आ रही हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारी बदआमालियों की नहुसत है कि तुम पे मुसीबत आ रही है। असल सबब को समझो, गलत फहमी में न रहो। लेकिन गफलत के जो पर्दे होते हैं इतने दबीज और मोटे होते हैं कि गफलत टूटती नहीं इंसान की, और गफलत में पड़ा रहता है, हलाक हो जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने फिर एक अजीब और गरीब उनके साथ मामला फरमाया कि उनके जिस्मों में कीड़े पड़ गए, जुएं जिस्म की मोटी मोटी, जीना उनका मुश्किल हो गया, सोना उनका मुश्किल हो गया, बैठना मुश्किल हो गया, और ये वबा आम हो गई, हर फर्द उससे परेशान बीमार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, दुआ की दरखास्त की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, धीरे धीरे छूट मिल गई। उसके बाद फिर वही बदतमीजी, वही जुल्म ज़्यादती, वही कुफ्र, वही बगावत, वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बदतमीजी। फिर अल्लाह ताला ने उन पर खून का अज़ाब भेजा। खून, पानी पीने के लिए अपने मुंह से लगाते खून में तब्दील हो जाता। रिवायतों में आता है दरिया नील लाल बह रहा था, खून की शक्ल में बह रहा था। ऐसी अजीब व गरीब निशानी थी कि इंसान की अकल हैरान रह जाए और इंसान उसके कोई तावील न कर सके, रीजनिंग न कर सके, रे भाई इस वजह से पानी लाल हो गया। लेकिन उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवा ली, पानी नॉर्मल हो गया। फिर वही बदतमीजी नाफरमानी, तो फिर अल्लाह ताला ने मेंढकों का अज़ाब भेजा। इतने मेंढक, बिस्तर में मेंढक, खाने में मेंढक, सालन निकालने के लिए हंडी में चमचा डालते, मेंढक उछल उछल के बाहर आते, जीना दो। फिर दौड़कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, फिर दुआ करवा ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी और हालात नॉर्मल हो गए। फिर वही पुरानी रविश, बदतमीजी, सताना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए एक नया और अजीब व गरीब अज़ाब भेजा कि टड्डी, बड़े छोटे से परिंदे, एक उंगली के बराबर ये कीड़े होते हैं। खुद उनकी किताब तौरात में है, उसको तौरात नहीं कहना चाहिए, जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें किताब खुरूज में है कि ऐसा लगा जैसे अंधेरा छा गया, मिस्र के आसमान पर वो छा गए। और जब वो रुखसत होके चले गए तो हरियाली नामी कोई चीज बाकी नहीं थी, सब्जा नामी कोई चीज बाकी, सब चट कर गए। और वो जब आते हैं तो ऐसे ही आते हैं, टड्डियों का जब हमला होता है तो करोड़ की तादाद में आते, खेत के खेत खा जाते हैं। लिहाजा वो उस अजाब से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से नजात हुई, दुआ फरमाती, सब ठीक ठाक। ये अलग अलग अल्लाह ताला ने निशानियां भेजी थी। इसको मैंने तरतीब ज़मानी के साथ बयान नहीं किया,
آپ یہ مت سمجھے زمانے کی یہی ترتیب تھی، آگے پیچھے ترتیب میں یہ حالات ہوتے رہے تاکہ قوم سنبھل جائے، سدھر جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو قبول کر لے۔ لیکن یہی نہیں کہ قبول نہیں کیا، بلکہ مشورہ ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو پورے مسلمان ہو جائیں اور ہم کو تخت حکومت سے ہٹا دیا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تخت حکومت پر بیٹھ جائیں، یہ تو بڑا پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ لہذا مشورہ ہوا اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے کہ دربار میں فرعون کے قریبی وزیروں میں سے ایک وزیر، ان کے خاندانی کے ایک فرد تھے جو ایمان قبول کر چکے تھے، لیکن اپنی ایمان کو انہوں نے پوشیدہ رکھا تھا، یکتم ایمانہ فرمایا۔ انہوں نے اٹھ کر ایک تقریر کی، پوری تقریر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محفوظ فرما دی۔ اس میں انہوں نے کہا کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو رہے ہیں؟ اگر تم سمجھتے ہو وہ سچ نہیں بول رہے، غلط بول رہے، نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے، تو اللہ کافی ہے سزا دینے کے لیے، اور اگر سچ بول رہے ہیں تم ان کو قتل کر دو تو تمہارا حشر برا ہوگا نا، تو چھوڑو ان کی بات، قبول کرنا ہے قبول کرو، نہیں کرنا ہے نہیں کرو، قتل کی کیوں کر رہے؟ کہا نہیں، فرعون نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں، ڈیسیشن لے رہا ہوں، اس کو ماننا ہوگا۔ اب فوراً دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اب آپ روانہ ہو جائیے۔ حکم ہجرت بھی آ گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ راتوں رات روانہ ہو گئے، چلتے چلے گئے۔ ایک بار آپ میپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آپ دیکھیں گے کہ ریڈ سی ہے جو مصر میں گھسا ہوا ہے، ایک طرف مصر پڑے گا، ایک طرف بلاد شام یعنی فلسطین، جارڈن وغیرہ یہ ملک پڑیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا نارتھ میں جانا چاہ رہے تھے کہ خشکی کے راستے سے فلسطین میں داخل ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دائیں جانب مڑ گئے، اور لازمی بات ہے اس زمانے میں نہ مائی اسٹون ہوتے تھے اور نہ ہی راستے بنے ہوتے تھے، نہ سڑکیں ہوتی تھی، اور پھر ایسا بھی نہیں کہ کسی گاؤں میں بستی میں ٹھہر کر پورا راستہ معلوم کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوشیدگی کے ساتھ ویرانیوں سے راستہ بناتے ہوئے جا رہے تھے، لہذا سامنے سمندر آ گیا۔ اب سامنے سمندر ہے، مشورہ ہو رہا ہے کہ آگے تو پانی ہے، آگے نہیں جا سکتے ہم، پھر پلٹ کے جائیں۔ کہ لوگوں نے دیکھا پیچھے سے فوج آ رہی ہے، اور گھوڑے دوڑاتا ہوا فرعون چلا آ رہا ہے، اور خود فرعون لیڈ کر رہا ہے، قیادت کر رہا ہے، لشکر کو لے کر چلا رہا ہے۔ دھول اڑ رہی ہے دور سے، ابھی 10-12 کلومیٹر دور ہے، لیکن ریگستان میں جب گھوڑوں کا قافلہ چلتا ہے تو خوب دھول اڑتی ہے، لوگ اندازہ کر لیتے ہیں کتنا مجمع ہے، کتنی دور ہے۔ یہ چیزوں کا زمانے میں بہت آسانی سے اندازہ کر لیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل طرف گئے، بدتمیزی بھی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہاں لا کے کیوں مارا ہم کو، وہیں مر جاتے تو قبر کے لیے تو جگہ ملتی، کم سے کم یا تو قبر کے لیے جگہ بھی نہیں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو صبر تو کرو، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، صبر کرو، ٹھہرو ذرا، اتنے معجزات ہیں جو تم دیکھ رہے ہو، پھر بھی تمہارا عالم یہ ہے، بدتمیزی کرتے ہو۔ پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ آپ اپنی چھڑی کو بھول کے چھڑی ماری ہے، بس سمندر پہ چھڑی کا معاملہ تھا، راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے۔ اب لوگ تعویلات کرتے رہے، ہم کو تعویل کرنے کی اور جو سائنس کے فیکٹ ہے ان فیکٹ کے مطابق ریزننگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ایک ہی چیز کافی ہے کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین واحکم الحاکمین، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کو اپنی طرح اسباب کے لیے مجبور نہ سمجھو، ورنہ ہم لوگ وجود میں کہاں تھے، یہ پوری کائنات کہاں بنتی۔ جو ایک سوئی کے ناک کے برابر مٹیریل سے اتنی بڑی کائنات کو
پھیلا دیا، پیدا کر دیا، وہاں پہ تم غور نہیں کرتے، اللہ کی قدرت کو نہیں تسلیم کرتے، اور یہاں پہ بھی آ کے انکار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جیسے پہاڑ کی چٹانیں ہوئے سے پانی رکا ہوا تھا، کالطود العظیم، فرمایا پہاڑ جیسے ہوتا ہے ایسے پانی رکا ہوا ہے، راستے بنے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل پار کر گئے۔ فرعون کنارے پہنچا، اس کے منہ میں پانی آیا، یہ نہیں سوچا کہ اس پانی میں مجھے ڈوبنا ہے، کہا کہ جب بنی اسرائیل کے لیے راستے میں چلو پیچھے، ہم بھی چلتے ہیں۔ اور جب وہ داخل ہوا، بیچوں بیچ پہنچا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اب وہ حد سے تجاوز کر چکا تھا، اللہ کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انکار کر چکا تھا، اور یہ آخری معجزہ تھا اور انتہائی عظیم معجزہ تھا، اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور نبی اور رسول کے لیے راہیں فراہم کر دی، اس سے بڑھ کر اور کیا اللہ کی نصرت ہوگی، تائید ہوگی، اس کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں سمجھتے ہیں، اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں، اور بڑے بڑے لال بھچکڑ پڑھے لکھے ڈگریوں والے بنتے ہیں، لیکن یہی فرعون کی روش اختیار کرتے ہیں، اور ہر صدی دو صدی میں آپ دیکھیں گے یہ حالات ہوتے ہیں، تباہ و برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا پانی جیسے ہی بیچ میں پہنچا، پانی مل گیا، مجھے مارنے لگا سمندر۔ اب مارے پریشانی کے اندر میں ایمان قبول کرتا ہوں، ایمان قبول کرتا ہوں، اور ایمان قبول کرنے میں بھی اس نے کہا کہ میں اسی دعوت پر ایمان قبول کرتا ہوں جو ہارون اور موسیٰ کی ہے۔ اتنی وضاحت کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جبکہ تو نے ساری حدوں کو پھیلا دیا اور سارے حدوں کو تجاوز کر لیا، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں، کیونکہ تجھ پر جو عذاب آنا تھا وہ آ گیا، اور اس عذاب کو تو خود دیکھ رہا ہے۔ الان وہ قَدْ من قبل، اب تک معصیتیں کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اب تیری گندی روح کو تیرے بدن سے نجات دے دیں گے، اور تجھ کو آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا کر قیامت تک کے لیے رکھیں گے۔ بنی اسرائیل دوسرے کنارے پہنچ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ فرعون ختم ہو چکا ہے، بھی سمندر میں ہوا ہے نا۔ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ بنی اسرائیل جس ساحل پر ہے اسے 7-8 کلومیٹر آگے ہے پانی، اتنا پانی ہے، کیونکہ وہ 16 کلومیٹر کا پارٹ تھا پانی کا، اب بھی ہے، تو بیچوں بیچ میں ہلاک ہوا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا فرعون نہیں ہلاک ہو سکتا، حضرت آپ کہہ رہے ہیں تھوڑے بہت فوجی ہلاک ہوئے ہوں گے، اس کے لشکر نے اس کو بچا لیا ہوگا، فرعون نہیں ہلاک ہوتا۔ اب یہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ اچانک ایک موج آئی اور فرعون کی لاش بنی اسرائیل کے بیچوں بیچ پیروں کے پاس آ کے گری، اور لاش کو انہوں نے دیکھا، ٹٹولا، ہاتھ لگایا، کہا ہاں فرعون بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اب آپ آگے دیکھیے اس قوم کی بدتمیزی، بد دماغی اب آپ کو آگے سمجھ میں آئے گی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بنی اسرائیل کا کوئی کارنامہ نہیں تھا، انجینئرنگ نہیں تھی کہ سمندر پار ہو گئے، نہیں، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار لگایا، ہم نے، اللہ کی قدرت، اس کا حکم، اس کی شان، راست اس کی نگرانی، اس کی نصرت سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی برکت سے تم ٹھکانے لگے، کنارے پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد سے وہاں جب اوثان جو خطا ہو گئے تھے وہ ٹھیک ٹھاک ہوئے، اطمینان ہوا، ڈپریشن سے نکلے، فرعون بھی ختم ہو گیا، ہو سکتا 1-2 دن وہیں پڑے رہے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا چلو آگے چلنا ہے، اب کو وادی سینا پار کر کے فلسطین پہنچنا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، پھر حضرت یعقوب بھی وہی دفن ہوئے، سب کا وطن ہے، تو ہم وہاں پہنچیں گے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، بہت سے مسائل ہوئے، لیکن جس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، ایک بستی سے گزرے، چھوٹا سا گاؤں رہا ہوگا، اور وہ زمانے میں پختہ بڑے بڑے گھر بھی نہیں ہوا کرتے تھے، جھوپڑیاں نہیں بنتی، اس کے بیچوں بیچ ایک بت بنا ہوا تھا، اسٹیچو،
اور وہ قوم اور اس قوم کے لوگ جو تھے جس کے سلسلے میں تاریخ میں آتا ہے بنو لہب اس قبیلے کا نام تھا، ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، یہ قبیلہ آتا ہے قوم کی. وہ قوم جو ہے یعکفون اعتکاف کیے ہوئے تھے، چمٹے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے ایک بت سے جو انہوں نے بنا رکھا تھا. ایک بت بنا لیا تھا اور اس بت کو خدا مان کر اس سے چپٹے ہوئے تھے، اسی کو طواف کرتے تھے، اس کو نذرانے چڑھاتے تھے، پوجا کرتے تھے اور اس کے لیے میلہ کرتے تھے. ساری چیزیں جو عام طور پر مشرک قومیں کرتی ہیں وہ کیا کرتے تھے اور یہ بنی اسرائیل دیکھنے لگے. پوچھا پاچھا بھی ہوگا کہ کیوں کرتے ہو، اور انہوں نے کہا ہوگا یہ بت ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، یہ کرتا ہے، کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی ہوں گی. اب جب انہوں نے یہ دیکھا فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ، عَکفہ کے معنی ہوتے ہیں جسے لفظ اعتکاف بنا ہے، اور اسی لیے میں نے وہ اعتکاف کیے ہوئے تھے ترجمہ کر گیا. آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ ہو، وہ اعتکاف جو ہم مسجد میں کرتے ہیں نعوذ باللہ چمٹنے کے معنوں میں یہاں پہ میں اس کو استعمال کیا. عکفہ کے معنی ہوتے ہیں چمٹنا، پکڑ لینا. اعتکاف میں چونکہ بندے مومن اللہ تعالیٰ کے گھر کو پکڑ لیتا ہے اور 10 دن تک جو سنت اعتکاف ہے وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتا، پھر اس کے آداب ہے، اس کے احکام ہے. اسی لیے اس لزوم پکڑ لینے کے مفہوم کے لیے اس کو اعتکاف کا نام دیا گیا. عکفہ کے معنی ہو گئے کہ وہ پکڑے ہوئے تھے، اپنے بت کو چمٹے ہوئے اور پوجا پاٹ کرتے رہتے تھے. ہر صبح اس کو نہلاتے ہوں گے، تازہ تازہ کپڑے پہناتے ہوں گے، پھر یہ کرتے رات میں سلاتے ہوں گے شہنائی بجا کر. یہی سب کرتے ہیں مشرک قومیں. ان کے رسم الگ الگ نہیں ہوتے، یہی چیزیں ہوتی، تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوتی ہیں. صبح اٹھیں گے، اس کو نہلائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، پھول پھول بھی پہنا دیں گے اور اس کے بعد رات میں اس کو سلا دیں گے کپڑے اتار کر اور شہنائی وہنائی بجا کر تھوڑا سا اس کو نیند کے آغوش میں بھیج دینے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ پتھر کے اندر جان آ گئی. پھر اس کے بعد سے کوئی اس پتھر کو توڑ دے، گرا دے، پھینک دے تو لڑ رہے ہیں، تو جان آ گئی تو اپنی جان کو بچا لیتا. ایک کتے کے بچے کے اوپر حملہ کیا جائے تو اپنی جان بچاتا ہے. تو اتنی بڑی جان آ گئی ہے تو اپنی جان کو بچانا چاہیے نا. لیکن یہ قومیں سمجھتی نہیں. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لکم آلہہ، بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ایک ایسا ہی معبود آپ ہمارے لیے بنا دیجئے جس طرح اس قوم کے لیے معبود ہے. اسٹیچو بنا دیجئے، ایک بت بنا دیجئے، اس کی پوجا کریں، اس کو خوش کریں، اس کو نہلائیں، اس کو کپڑے پہنائیں، زیور پہنائیں، ایک مشغولیت رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طرف کے آل انکم قوم تجہلون، بڑے جاہل ہو تم، بہت جاہل ہو. تمہیں معجزات دیکھ رہے ہو، غیبی مدد دیکھ رہے ہو. روز اول سے میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں. فرعون سے مقابلہ اسی جھگڑا اسی بات پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لو، اور پھر تم نے بت کا مطالبہ کر دیا. ان هؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ ہلاک ہونے والے ہیں اپنے اس نظام کی وجہ سے جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں. ما هم فیہ، جس نظام میں اور جس مذہب کے نام پر جس کلچر میں وہ پھنسے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ وہ ہلاک ہو جانے والے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں. وہ باطل ما کانوا یعملون، جو کچھ کر رہے وہ باطل ہے، بکواس ہے، بیکار ہے، بیجان چیز ہے. تو بھی اپنی ہلاکت کو دعوت دے رہے ہو، اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو. قال غیر اللہ ابغیکم الہا، کیا اللہ سے ہٹ کر تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور وہی ہے جس نے تم کو ساری دنیا پہ فضیلت دی. کیسے؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اس نے جبکہ تم کو نجات دی، من آل فرعون، فرعون سے اور اس کے قبیلے خاندان سے، اس کے لشکر سے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو فرعون تم کو تکلیف دے، آزمائش میں ڈال رکھا تھا، سخت سزائیں دے رہا تھا. يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ لیتا تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تمہارے رب کی جانب سے تم پہ ایک بڑی مصیبت تھی، بہت عظیم الشان مصیبت تھی. اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا، مدد فرمائی،
समंदर पार करवा दिया तुमको और एक पुरसुकून जगह पहुंच गए हो, तो फिर अल्लाह को छोड़कर तुम बुतों की तलाश में लग गए। कितनी तुम्हारी अकल बर्बाद है, इस कदर तुम्हारा शऊर मुर्दा है, बेहिस किस्म की कौम हो। अल्लाह ताला ने इस चीज का तज़किरा और मकामात को भी फरमाया ताकि यह हकीकत हम समझ लें कि अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और चीज को पकड़ने का तसव्वुर नहीं पैदा होना चाहिए। जब मक्के मुकर्रमा फतह हो गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की जानिब इरादा फरमाया और हुनैन की सिमत जब आपका सफर शुरू हुआ तो कुछ लोग फतेह मक्का के मौके पे इस्लाम कबूल किए हुए थे। जदीदुल इस्लाम नए नए मुसलमान हुए वो भी काफिले में शामिल हो गए थे। 10,000 लोग थे, लाजमी बात है। सिर्फ अकाबिर सहाबा नहीं थे बल्कि अवामुन नास नए नए लोग जिनकी अपनी तरबियत बाकी थी वो भी चल पड़े थे। चलते चलते एक मकाम पर पहुंचे तो एक कबीला था और उस कबीले का आलम ये था कि एक दरख्त को पूरे तलवारियां और हथियार लटकाए हुए थे, तीर कमान नेज़े तलवार, और उस दरख्त का नाम था ज़ातुल अनवात, ज़ातुल अनवात। और उनका अकीदा ये था कि ये बड़ा बाबरकत दरख्त है और इसकी वजह से हम जंग में फतह हासिल कर लेते हैं, शिकस्त हमको कोई नहीं दे सकता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बाद में तो शिकस्त हो गई, किसे खत्म हो गया। लेकिन उसमें जो नए नए 2-3 ऐसे मुसलमान जिनकी अभी तरबियत नहीं हुई, बाद में लाजमी बात है वो अकाबिर सहाबा के साथ रहे होंगे तो मामला हल हो गया होगा। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहने लगे हमारे लिए भी एक दरख्त आप तजवीज कर दीजिए, उसमें हम हथियार लटकाएं और हमारे हथियार भी बाबरकत हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने बेआईनी वही मुतालबा किया जो बनी इसराइल ने मूसा से किया था और ये आयत तिलावत फरमाई। और ये आयत तिलावत फरमा के कहा कि जिस निजाम में पड़े हुए हैं, जो हरकत ये कर रहे हैं, ये इस हरकत के साथ इस निजाम के साथ हलाक होंगे, बर्बाद होंगे। तबार कहते हैं बर्बादी को, मुकब्बर उसी से बना है, बर्बाद हो जाने वाली है, नीस तो नाबूद हो जाने वाले, खत्म हो जाने वाले, जिनका निशान भी बाकी नहीं रहेगा। कहाँ है ज़ातुल अनवात का दरख्त और कहाँ है वो झूठा खुदा बुत जिसको बनी इसराइल चाहते थे कि रब कर ले उनको भी एक बुत मिल जाए। तो खत्म हो जाने वाली चीजें बेवकूफी, नादानी और जहालत के मुजाहिरे थे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम मुसलमानों का काफिला चलते चलते हिजाज़े मुक़द्दस से आजमी मुल्कों को पार करते करते ईरान को पार किया, अफगानिस्तान को पार किया, सिंध होते हुए इंडिया में आए तो हमारे अकीदे तौहीद में भी गड़बड़ हुई और हमने भी बहुत से ज़ातुल अनवात बना रखे हैं। कहीं पे हम बीमारी से शिफा के लिए दरखास्तें डालते हैं और कहीं पे हम शादी करने के लिए निकाह हो जाए कह के दरखास्तें लिख के लटकाते हैं, किसी दरख्त में कुछ लटकाते हैं, किसी कब्र पे कुछ लटकाते हैं। ये सब वही मुशरिकाना मज़ाहिर है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इसका आलम ये इन्ना हाउला युतब्बरु मा हुम फीहि व बातिलु मा कानू यअमलून, बातिल है, बर्बाद होने वाली चीजें हैं। अल्लाह ताला की शान है, वो इल्म देता है, वो औलाद देता है, वो अपनी कुदरत से रिश्ते देता है, अपनी कुदरत से रिस्क देता है, खुशी देता है, जिंदगी देता है, जिंदगी छीन भी लेता है। उससे हटके कहीं न जाओ। किसी के अंदर सलाहियत नहीं है कि वो तुमको शिफा दे दे, किसी के अंदर सलाहियत नहीं है कि वो तुमसे जिंदगी छीन के मौत दे दे, किसी के अंदर सलाहियत नहीं है कि वो तुमको औलाद दे दे। एक बुजुर्ग के जमाने में एक अजीब वाक़या हुआ। एक खातून ने कहा मैं ये बुजुर्ग को मानती हूँ और अपने इलाके के एक साहिब कबरगाह ने तस्करा किया। अब मैं नाम लूंगा तो मसाइल खड़े होंगे। उन्होंने कहा मैं फला कोई वली मानती हूँ, दूसरों को मानती ही नहीं, ना अजमेर वाले बाबा को मानती हूँ, ना हज़रत निजामुद्दीन औलिया को मानती हूँ, मैं किसी को भी नहीं मानती। तो बुजुर्ग ने पूछा बीबी ऐसा क्यों?
काम है, वहां भी जाके मन्नत की बेटा नहीं हुआ, दिल्ली भी जाके मन्नत की बेटा नहीं हुआ, वहां भी जाके मन्नत की बेटा नहीं हुआ, ये तो लोकल खबर है ना, यहाँ जाके मन्नत करती बेटा हो गया। उन बुजुर्गों ने कहा कि देख अल्लाह ताला तेरे लिए वक्त मुकद्दर कर रखा था कि इतने साल बाद उसको औलाद देना है, लिहाजा जितनी जगह तू गई वो वक्त नहीं आया, कोई कुछ नहीं कर सके। यहाँ वक्त आ गया था इत्तेफाकन, लोकल खबर पे तू गई, लोकल दरगाह पे गई, तो तू ये समझ रही है कि यहाँ से काम बन गया। ये काम अल्लाह के हुक्म से बना है, ये कि हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती। और हैरत होती है कि एक साहब बेचारे इलाज के लिए एक जगह तशरीफ ले गए तमिलनाडु में और वहीं वफात हो गई। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ताला का हुक्म था। उसके बाद जो दास्तान हुई, उनकी लाश जो सड़क पर, उनकी अहलिया जो लोगों के पैर पकड़ पकड़ कर गुजारिश कर रही थी कि हैदराबाद पहुंचा दो, हैदराबाद पहुंचा दो। फिर 20,000 लेकर एक लारी वाले ने लाश को मुंतकिल किया था हैदराबाद। क्यों जाते इधर उधर, क्यों? कितनी बुरी मौत हुई, मुशरिकाना मौत हुई। जरा आप सोचिए, गैरुल्लाह की दहलीज पे मौत हुई, अल्लाह की दहलीज पे मौत होती। मग़फ़िरत का मामला होता, तौहीद को मजबूत करना। ये इसलिए अल्लाह ताला ने वाक़या बयान करना, वरना कोई जरूरत नहीं थी कि तुम भी किसी को तलाश न करो अल्लाह ताला से हटके। अल्लाह ताला फरमाया कि अगैर अल्लाह अब्गीकुम इलाहा, अल्लाह के अलावा किसी को माबूद न समझो, किसी को तलाश न करो, किसी के हाथ में कुछ नहीं। मजबूर जब वो अपनी मौत को नहीं रोक सके तो तुम्हारा क्या काम बना लेंगे? जब उनके पास मलकुल मौत आए तो अपनी जान उनको सुपुर्द करनी पड़ी, तो लाज़िम बात है दूसरों का क्या काम बना लेंगे। लिहाजा कादिर मुतलक है, करने वाली जात अल्लाह ताला की है, उस पर भरोसा करते हुए इंसान को जिंदगी बसर करनी चाहिए। बनी इसराइल ने अपनी आंखों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजूज़ात देखे, इतने मौजूज़ात देखे मिस्र में, बाद में भी सहरा में भी मौजूज़ात जाहिर होते चले गए। मीठे पानी के चश्मे निकले, मन्ना व सलवा अल्लाह ताला ने अता किया, बादल साहिबान बन गया, छत की तरह ठंडक हो गई सहरा में। लेकिन यही मिजाज की जो एक तरह से कच्चीपन था, मिजाज में जो एक कोताही थी, एक खामी थी, हमेशा उसकी वजह से वो कीड़ा निकलता रहा, शिर्क की तरफ बुलाता रहा, गैरुल्लाह से जोड़ता रहा। अब उसके बाद से आगे बढ़कर एक सहरा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला, डेजर्ट है, खैमे लगाओ, खैमों की जिंदगी जैसे कि मिलिट्री कैंप हो, कोई बुत ना हो, कोई शहरी जिंदगी ना हो, खाने में बिल्कुल सिंपल, और वो भी रेडीमेड, मन्ना व सलवा, मीठे पानी का चश्मा, एक ही काम करना है, इबादत करना है और अपने आप को जिहाद के लिए तैयार करना है, क्योंकि फलस्तीन में दाखिल होना है और अमालिका नामी एक कौम जो फलस्तीन पर काबिज थी, उनसे तुमको लड़ना भिड़ना है, ये तरबियत हो रही है। इसी असना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म आया कि आप जबल तूर तशरीफ लाए। ववाअदना मूसा सलासीना लैलतन, और फरमाया कि हमारा आपसे वादा ये है कि आप वहां पे 30 दिन का क़याम फरमाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? सलासीना लैलतन, लैलतन तो रात को बोलते हैं ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, तो 30 रातें, तो दिन का क्या हुआ? अरबी में एक अजीब बात है, रात अहम है, दिन उसके ताबे है। इसीलिए अब आप तरावी कब पढ़ेंगे? मगरिब के बाद पढ़ेंगे कि नहीं? चांद रात होगी तो पहला रमजान है, वो मगरिब से फर्स्ट रमजान है। और यही नहीं, रमजान मुबारक में आप चांद देख लेंगे तो उसके बाद तरावी पढ़ेंगे नहीं, केवल रमजान खत्म हो गया, फर्स्ट शुरू हुई, अब शव्वाल की फर्स्ट शुरू होगी। तो इस्लाम में और अल्लाह ताला के दीन में ऐसा निजाम है कि रात असल मानी गई, दिन उसके बाद आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सूरज डूबने से हमारे पास दिन तब्दील हो जाता है, आधी रात 12 बजे हमारे पास दिन तब्दील नहीं होता, याद रखिए। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब ये बात इरशाद फरमाई 30 रातें, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ 30 दिन भी है। जबल तूर पर
अल्लाह ताला ने दावत दी कि आप यहाँ तशरीफ लाइए और खालिसतन अल्लाह की इबादत करते रहिए, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा तशरीफ ले जाया करते थे। अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ एक रियाजत का मरहला होता है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला अपना कलाम अता फरमाता है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा जल्दी चले गए। आमतौर पर मुफस्सिरीन ने जो महीने का जिक्र किया, लेकिन कुरान पाक में और अहादीस में वो महीने का जिक्र नहीं है, लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं ज़िक़ादा, फर्स्ट ज़िक़ादा से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहां पहुंचना था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए 3-4 दिन पहले ही। तो अल्लाह ताला ने कहा आपने जल्दी क्यों की? अल्लाह जल्दी इसलिए क्या कि इबादत जल्दी कर लूं, आपसे मुलाकात हो जाए, आपके दरबार में हाजिरी हो जाए। अभी तो आप एहतिकाफ कीजिए, पहाड़ पर रहिए। और आगे अल्लाह ताला ने 10 और रातें बढ़ा दी, वो जिलहिज्जा की 10 रातें ही कहते हैं, बड़ी फजीलत वाली है ना, फर्स्ट से लेकर 10 जिलहिज्जा। लेकिन ये रिवायतें हैं तारीख की। 10 रातों की अहमियत है, वो अलग बात है, अहादीस से साबित है, लेकिन ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसी महीने में हुआ नहीं हुआ ये हम नहीं जानते। लेकिन इतना अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने और 10 रातों का इजाफा कर दिया। फतम्मा मीक़ातु रब्बिही 40 लैलतन, और फिर इस तरह से 40 रातों का एक चिल्ला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हुआ, इबादत के लिए खालिस दुआएं करना और अल्लाह ताला के कलाम के लिए एक इश्तियाक पैदा करना कि वही इलाही मिल जाए। इस असना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? वक़ाला मूसा लिअख़ीही हारून, हज़रत मूसा ने अपने भाई हारून को जानशीन बनाया और कहा उख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी, कौम में आप मेरी नियाबत करेंगे, मेरी खिलाफत करेंगे, मेरे पीछे मेरी नियाबत करके वो असले उनकी इस्लाह फरमाते रहेंगे, तरबियत फरमाते रहेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे बनी इसराइल की बदमाशियों को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे बनी इसराइल कितना जल्दी सौते हैं, बिगड़ते हैं, लिहाजा कहा कि हारून आप बिगाड़ रखिए, इनकी इस्लाह करते रहिए। और फरमाया वला तत्तबिउ सबीलल मुफसिदीन, फसाद पैदा करने वालों की रियायत मत कीजिएगा, नरमी मत कीजिए, उनके साथ सख्ती कीजिए, निगाह रखिए। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उधर दुआओं में मशगूल थे कि इधर इन लोगों ने एक बुत बना लिया जिसके आगे अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया, बछड़े की पूजा करने लगे। यहाँ अभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही का तज़किरा हो रहा है, वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना वकल्लमहु रब्बुहु, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वक्त मुकर्रर पूरा कर लिया, मीक़ात अरबी में कहते हैं वक्त को, जो प्रिस्क्राइब्ड किस्म का सेशन और पीरियड होता है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे अपनी मुद्दत को और अपने रब से कलाम फरमाया, क़ाल रब्बि अरिनी अंज़ुर इलैक, तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में वालियाना कैफियत पैदा होगी। 40 दिनों की इबादत और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम नबूवत और रिसालत का, और अल्लाह ताला की वो नुसरतें, अल्लाह ताला की जानिब से इनायतें, और फिर उसमें एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत, रास्त गैरत की आवाज आती थी और सुनते थे अल्लाह ताला के कलाम को। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की मोहब्बत में आगे बढ़कर एक मुतालबा किया, कहा क़ाल रब्बि अरिनी अंज़ुर इलैक, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मुझे आप अपना एक झोंका दिखाइए, आप मुझे अपने आप को दिखाइए कि अंज़ुर इलैक, आपको मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ये नहीं मुमकिन है। क़ाल लन तरानी, आप मुझे नहीं देख सकते, जो आंखें हम सबको इस दुनिया में अता की गई वो आंखों की लिमिट है, और वो आंखें इस मट्टी की बनी हुई नासूती आंखें हैं, अल्लाह ताला के नूर की ताक़त इस दुनिया में नहीं ला सकते। उसके लिए क़यामत के बाद जब अल्लाह ताला निगाहों को तब्दील फरमा देगा, तो फिर उस वक्त जब हम टिकटिकी लगाकर रब के नूर को देख सकेंगे, ऐसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे तुम दुनिया में चांद को, 14वीं के कामिल चांद को देखते हो और तुम्हारी निगाहें चुंदिया नहीं जाती, बिल्कुल ऐसे ही इंशाअल्लाह क़यामत के बाद
جب اللہ کا فضل و کرم ہوگا تو تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ پاؤ گے. ابھی دنیا میں یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے نور کی ہم تاب لا سکیں. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شوق، اشتیاق اور خوشامد اللہ تعالیٰ کے دربار میں بندگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کیف تحیی الموتیٰ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مرے ہوئے کے اندر آپ جان کیسے ڈالیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا وہ حدود میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پرندے لو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اطراف میں پہاڑوں پہ اس کے ٹکڑے پھیلا دو، اس کے ہاتھ پکارو، دیکھو سب دوڑتے ہوئے آئیں گے. اور وہ بھی کون سے پرندے؟ جن سے تم مانوس ہو چکے ہو، نئے پرندے نہیں، لے کے پالو، مانوس کر لو، اس کے بعد ایسا کرو. اور حضرت ابراہیم نے کیا، وہ دوڑتے ہوئے آگے پھر پرندے کی شکل میں تبدیل ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین کی وہ کیفیت حاصل ہوئی جو اللہ کے خلیل کو ہونی چاہیے. لیکن یہ مطالبہ ذرا کراس کر گیا تھا، اس سے کہیں بڑا تھا، اللہ کے نور کو دیکھنا. فرمایا کہ دیکھو اے موسیٰ، یہ آپ کا ڈیمانڈ پورا نہیں ہو سکے گا، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن آپ ایک کام کریے، یہ پہاڑ کو آپ تکتے رہیے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر کچھ مدت بعد آپ ہم کو دیکھیں گے. بہت عظیم الشان آئے تھے، غور کریے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ کے نور کی تجلی پہاڑ پر ہوئی، جَعَلَهُ دَكَّا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وہ پہاڑ ریتی میں تبدیل ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. دکا، دکا کے معنی ہوتے ریزہ ریزہ ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ جانا. ایسے دھماکے سے یا ایسی انداز میں پہاڑ پھٹا، اور وہ نور جیسے بجلی چمکتی ہے ویسے نور اس پر آیا کہ خر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. فلما افاقا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ دیا، یعنی ہوش میں آ گئے دوبارہ. بے ہوشی سے ہوش میں آنے کے لیے عربی لفظ سے فلما افاقا، جب حضرت ہوش میں دوبارہ آ گئے، قال سبحانک تبت الیک، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں، لوٹتا ہوں. وانا اول المؤمنین، اور ایمان والوں میں چاہتا ہوں کہ سب سے اول نمبر پر رہوں، سبقت لے جانے والا بنوں، فوراً ایمان قبول کر لوں، اس میں ڈیلے نہ کروں، سستی نہ کروں، دیری نہ کروں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ فرمایا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو پہاڑ کو غور سے دیکھتے رہنا، مشاہدہ کرنا پہاڑ کا. اگر پہاڑ کو دیکھنے کی تم تاب لے آئے، فسوف ترانی، کچھ مدت بعد پھر تم مجھے دیکھ لو گے. وہ مدت بعد کیا ہے؟ ایک مدت کے بعد کے معنی یہ ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے بعد. فسوف ترانی، قیامت کے بعد. سا ترانی نہیں کہا، سا کے معنی ہوتے ہیں قریب تم دیکھ لو گے. فسوف ترانی، سوفا جب کبھی استعمال ہوتا ہے تو ایک مدت کے بعد، کچھ دنوں بعد ایسے ترجمہ کیا جاتا ہے، کچھ زمانے کے بعد. لہذا ایک زمانہ بیت جائے گا اور موت و حیات کے مسئلوں سے آپ نکل کر جنت پہنچیں گے، انشاءاللہ اس وقت آپ آرام سے مشاہدہ کریں گے. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وخر موسیٰ صاعقا، بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر ہوش آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، متعدد روایات میں یہ آیا ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور ہماری جانیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، جان پڑ جائے گی، جسم میں روحیں لوٹا دی جائے گی، تو فرمایا میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے ستون کو تھامے ہوئے دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے پہلے ہوش دیا یا یہ کہ ہوش ان کو بعد میں آیا، لیکن پہلی مرتبہ ان کو اس عالم میں دیکھا، میں یہ نہیں جانتا. فرمایا یہ اس لیے کہ دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوشی سے ہوش آ چکا تھا اور اس کا تجربہ ہو چکا تھا کہ موت سے حیات کی طرف کیسے لوٹتے ہیں. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بعد قیامت بھی یہ معاملہ جاری رہے گا. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، کہا اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ میں نے آپ کو منتخب کیا ہے، میں نے آپ کو چن لیا ہے سارے لوگوں میں سے،
रसूल की हैसियत से बेरिसालत की, वो भी कलामी है और आपको एक इम्तियाज दिया कि मैं आपसे हम कलाम होता हूँ, आप आवाज सुनते हैं, गैबी निदा सुनते हैं। तो ये एक अल्लाह ताला ने आपको खुसूसियत दी। अब आप इस खुसूसियत की बुनियाद पर अल्लाह के दीन पर कायम रहे, दीन की तब्दील फरमाए, कोई नया मुतालबा अपना करें। अब आपको करना क्या है, फखुज़ मा आतैतुका वकुन मिनश शाकिरीन, जो मैं अता कर रहा हूँ वो थाम ले और शुक्रगुजारों में से बन जाए। वकुन मिनश शाकिरीन, शुक्र अदा करने वालों में से बन जाए। जब जब हम शुक्र अदा करते हैं तो नेमतों में इजाफा होता है। तो आमतौर पर गलतफहमी होती है ना कि हम शुक्र अदा करेंगे खाना खाकर तो इंशाल्लाह दूसरे टाइम भी खाना मिलेगा, ये भी है, लेकिन छोटी नेमतों में महदूद न रखें। जब आप नमाज पढ़ने और मस्जिद से निकलने तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हरम में नमाज पढ़ने के मौके देगा। शुक्र से वलीन शक्रतुम लाज़िदन्नकुम, अल्लाह की नेमतों में इजाफा होता है। तो कहा कि वकुन मिनश शाकिरीन, आपको हमने इतनी बड़ी फजीलत की, रसूल मुंतखब किया, अपने कलाम से नवाजा, आप शुक्रगुजार बन जाइए, बस आपको नेमतों का इजाफा होता रहेगा, नेमतों का इजाफा होता रहेगा। वकतबना लहू फिल अलवाहि मिन कुल्लि शैइन मौइज़तन व तफ़सीलन लिकुल्लि शै, और तख्तियां अता की अल्लाह ताला ने, और उन तख्तियों पर फरमाया कि और हमने लिख दिया था उन तख्तियों में हर चीज के लिए नसीहत का सामान भी, और तफसीलन लिकुल्लि शै, और शरीयत की तफसील भी। 10 कमांड्स जो बुनियादी बातें थी वो अल्लाह ताला ने उन तख्तियों में लिखवा दी थी, और वो तख्तियां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुई। हर नबी को अलग अलग अंदाज में, हर रसूल को अलग अलग अंदाज में अल्लाह ताला ने अपना कलाम अता किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती, वो लिख ली जाती और कलाम अल्लाह की शक्ल थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चंद तख्तियां दी गई थी, जिनके सिलसिले में कहा जाता है कि वो 5 थी, 10 थी, पता नहीं, वल्लाहु आलम, बनी इस्राइल ने ज़ाया कर दिया, उनकी गलती। लिहाजा ये तख्तियां लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह ताला का हुक्म क्या था, फखुज़हा बिकुव्वतिन, आप भी पूरी ताकत के साथ अल्लाह के कलाम को थाम ले। वअमुर कौमक याखुज़ू बिअहसनिहा, कौम को भी हुक्म दे कि इन तख्तियों को और इन अहकाम को अच्छे से अच्छे अंदाज में थाम ले। और अगर ये नहीं करेंगे, नाफरमानी करेंगे, तो याद रखो सऊरीकुम दारल फासिकीन, फासिकों का ठिकाना भी तुमको दिखा दूंगा। अब ये दिखाया अल्लाह ताला ने इनको सदियों, और हर सदी में अल्लाह ताला दिखाता रहता है कि फासिक जब बनते, नाफरमान बनते और अल्लाह के कलाम को पसे पुष्ट डाल देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला बताता है तुम्हारा ठिकाना, तुम्हारा मकाम क्या होगा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तख्तियां लेकर आए तो बछड़े की पूजा हो रही थी, बहुत परेशान हुए। वो अल्लाह ताला ने सूरह तहा में इसका तज़किरा फरमाया। यहाँ एक बहुत बड़ी बात, उसूली बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, और वो उसूली बात ये है, फरमाया देखो जब अल्लाह ताला का कलाम मिलता है ना, बहुत बड़ी नेमत होती है, और उस नेमत से फायदा कैसे उठाएंगे? नेमत से फायदा उठाने का तरीक़ाकार ये होगा, सअस्रिफु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्दि बिग़ैरिल हक़, मैं अपनी आयतों से फेर देता हूँ उन लोगों को, महरूम कर देता हूँ उन लोगों को अपनी नेमतों से फायदा उठाने की तौफीक नहीं देता हूँ, जो जमीन को तकब्बुर करते हैं, जिसका उनको कोई हक नहीं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, गुरूर में मुब्तला होते हैं, प्राउड की जिंदगी, प्राउडी होकर जिंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं। और इस गुरूर की अलामत क्या है, सिम्टम, उसका भी तज़किरा कर दिया। निशानी ये है, वही जब जब गुजरते हैं अल्लाह की किसी आयत की तरफ से, किसी आयत के करीब से, उस पर ईमान नहीं कबूल करेंगे। वही सबील रुश्दी ला यत्तखिज़ुहु सबीला, जब जब हिदायत की बात पेश की जाती है तो उसको अपना रास्ता नहीं बनाते। वही सबील गय्यी यत्तखिज़ुहु सबीला, जब कभी गुमराही का रास्ता मिलता फौरन उस पर चल पड़ते हैं। ये है निशानी कि अल्लाह ताला का कलाम
اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتوں سے ہر وہ شخص محروم رہے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا جس کے دل میں غرور ہے، تکبر ہے، محبت ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ قرآن مجید سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے استفادے کی پہلی شرط ہے کہ دماغ کی تختیوں پہ جو بکواس لکھی سب میٹے، سب میٹ صاف ستھرے ہو کر انتظامات میں پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں، میری رائے ہے، میں دیکھتا ہوں اور ہمارے خاندان میں ہوتا ہے اور میرے مرشد سکھائے ہیں، ان کے ساتھ آگے تو اللہ کی کتاب سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکوگے، کبھی نہیں۔ اللہ کی کتاب جو کہہ رہی ہے بنعان قبول کر لو، جو اللہ کا حکم ہے جیسا ہے ویسے قبول کر لو، سر تسلیم کم کرو، مانو۔ اللہ کی کتاب کے سانچے میں اپنی شخصیت کو ڈالو، نہ کہ اپنے مزاج کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی کوشش کرو، جو موجودہ دور کی مصیبت ہے۔ اپنے معنوں کو اور اپنے مزاج کو اور اپنے کلچر کو، اپنی عادتوں کو وہ قرآن مجید سے مدلل کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک سے آیتیں لے کر استعمال کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہر گمراہ شخص کو دیکھیے قرآن مجید کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ ذہنوں کو صاف کرو، غرور نکالو، بندگی پیدا کرو، ذہن میں کچھ مت رکھو، اللہ کی کتاب کو استاد مانو۔ یہ جو کہہ دے وہ فائنل ہو، اپنی جانب سے اس کی تعویل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ایک وہ باتیں ہیں جن میں تعویلات ہو رہی ہیں اور جن کے الگ الگ ترجمے ہو رہے ہیں، غلط سلط مطالب بیان ہو رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ اس کی نشر و اشاعت بھی کر رہے ہیں، خوف خدا نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک کتاب ایسی بھی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے، ترجمہ ہے وہ قرآن پاک کا، ایسا بھی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کا ترجمہ انہوں نے کیا، حافظ الصلوات ریاستی حکومتوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ مرکزی حکومت کی بھی حفاظت کرو۔ تختہ مشق بنا دیا قرآن پاک کو، مطالب کو بدلتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں۔ جو تحریف کرتے ہیں وہ یہودیوں سے گئے گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کیسے منہ دکھائیں گے، ان کے اندر کیسے اتنی ہمت پیدا ہو رہی ہے بس خدا جانے۔ نکال کے پھینک دینا چاہیے ساری اپنی رائے کو، مزاج کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ترجیحات کو، اپنی اوپینینز کو۔ اللہ کی کتاب کو موقع دیجئے کہ اللہ کی کتاب آپ کو ڈیولپ کرے، آپ کی رائے بنائے، آپ کی شخصیت بنائے، آپ کی فکر۔ اس کے بعد آپ غزالی بنیں گے، رازی بنیں گے، اس کے بعد آپ اپنے وقت کے لیڈر بنیں گے، قائد بنیں گے۔ فرمایا دیکھو ہم پھیر دیں گے، ہم دور کر دیں گے، ہم محروم کر دیں گے اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو حق نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور ان میں بیسیوں باتیں، اور کبھی کبھی یہ کہنا کہ مولویوں کی اجارہ داری ہے، کیا نہیں ہے مولوی کی اجارہ داری، کسی بھی مولوی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیر کر سکتا ہے جو قرآن پاک میں پوری زندگی بسر کرے، اس کے علوم کو سمجھے، اس کی تاریخ کو سمجھے، اس کی زبان کو سمجھے۔ اس کی زبان نہیں سمجھتے اور اس کے مطالب کو بیان کرنے کی کوشش کرتے، زبان ہی نہیں سمجھے ہوئے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو اس راستے کو نہ اپناؤ، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، رشد و ہدایت کو اپنا دستور نہیں بناتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، گمراہی کو اپنا راستہ بناتے ہیں، غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گمراہی کی موت مرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر صحیح ایمان نہیں رکھتے، جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے غافل ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، اور وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت سے، اللہ سے جو ملاقات ہونے والی ہے اس کا انکار کرتا ہے، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس کی پوری ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں اور کوششوں پہ ہم پانی پھیر دیتے ہیں، سارے اعمال اس کے اکارت جاتے ہیں۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسی کی وہ جزا اور اسی کا بدلہ پا رہے ہیں۔
ان کو کسی بھی ظلم و زیادتی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے، اپنے کیے کا انجام وہ بھگت رہے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا جنہوں نے بچڑا بنایا تھا، بچڑے کی کیا تاریخ ہے، کیوں بنایا، اور اب تک یہ بچڑا جو ہے مصیبت کیوں بنا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔